یہ 6 غلطیاں آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی کہ جب ہم پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت سخت مجبور ہیں، ریٹس آپ کو خریداری کے مطابق دے دے تو اس کے بعد آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے اور اسے آپ اگر اتنا ریٹ کہتے ہیں تو اتنے میں مجھے بیچ کے دیں۔ جب آپ پراپرٹی ڈیلر کو مجبوری بتاتے ہیں تو اس وقت آپ کی زمین کی قیمت نہیں لگتی، پھر آپ کی مجبوری کی قیمت لگتی ہے۔ دبئی سے، سعودی عرب سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، تو وہ اپنے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی آج میں آ رہا ہوں اور میری 2 مہینے کی چھٹی ہے اور اس 2 مہینے کی چھٹی کے اندر فلاں 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 والا جو پلاٹ ہے اسے میں نے سیل کرنا ہے۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ پلاٹ بیچنے کا طریقہ، اور اس میں آپ پراپرٹی ڈیلر سے کیا کیا باتیں شیئر نہیں کریں گے، یہ 6 غلطیاں آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی، اور ان 6 غلطیوں پہ آج میں اسپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یعنی کہ آج پراپرٹی ڈیلر کے بزنس کا جو سیکرٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں ڈسکلوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نقصان نہ ہو۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ اگلی ڈیل جب آپ اپنی پراپرٹی کے لیے بنا رہے ہوں تو یہ 6 غلطیاں نہ کریں۔ پلاٹ بیچنا یہ ایک ہنر ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں کم و بیش 25 لاکھ لوگ اس ہنر سے وابستہ ہیں، انہیں پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس گیم میں انویسٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب پلاٹ بیچنے جاتے ہیں تو ہم کیا وہ بنیادی 6 غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پلاٹ کا ریٹ یا تو کم لگتا ہے یا فروخت ہی نہیں ہوتا، اور اگر فروخت ہوتا ہے تو اونے پونے داموں ہمیں دینا پڑتا ہے مجبور ہو کے۔ آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ میرا نام کامران خان ہے اور میں ہمیشہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے نئے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں۔ پراپرٹی فروخت کرتے وقت وہ کون سی 6 بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں، آج ان میں سے ہم پہلی کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سیکوینس سے یہ ساری بتائیں گے۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت سخت مجبور ہیں اور ہم اس مجبوری کے عالم میں اپنا یہ پلاٹ، مکان، دکان یا کوئی بھی چیز جو ہماری زمین ہے، رقبہ ہے، یہ بیچ رہے ہیں۔ جب آپ پراپرٹی ڈیلر کو مجبوری بتاتے ہیں تو اس وقت آپ کی زمین کی قیمت نہیں لگتی، پھر آپ کی مجبوری کی قیمت لگتی ہے۔ لیٹ سپوز آپ کی زمین 20 کروڑ روپے کی ہے تو پھر آپ کی مجبوری کی رقم اگر 5 کروڑ روپے ہے تو اس وقت جب آپ پراپرٹی ڈیلر سے شیئر کر لیتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کی جو قیمت لگتی ہے پلاٹ کی وہ صرف 5 کروڑ روپیہ لگتی ہے اور 15 کروڑ روپیہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بفرض محل اگر مجبور بھی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا چاہیے اور بہت سارے پراپرٹی ڈیلرز کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر سے فریش فیس لے کے نکلنا چاہیے بالکل، تاکہ پراپرٹی ڈیلر کو کہیں بھی جج نہ ہو، اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھنے چاہیے، کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کال سنتے ہیں اور اس کال میں اظہار کر دیتے ہیں فون کال میں کہ ہاں جی میں تو مجبور ہوں، اور پراپرٹی ڈیلر یہ بات سن رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو آپ کی مجبوری کے مطابق آتا ہے۔ تو سب سے اہم اور پہلی بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی پراپرٹی بیچنے جب بھی جانا ہے تو اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کرنا۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسری غلطی کی طرف۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد M2 چکری انٹرچینج پر واقع ہے۔ کنگڈم ویلی اسلام آباد محل وقوع کے لحاظ سے گولڈن انویسٹمنٹ ہے۔ پلاٹ بک کرنے کے لیے ابھی ہمیں ٹیلی فون کریں 03-111 333 338۔
ہم جب بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اپنی پراپرٹی بیچنے تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ پلاٹ آپ کیوں بیچتے ہیں، تو ہم اپنے ڈیولپر کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جو ٹائم فکس کیا تھا اس میں لیٹ ہے، ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے، گلی اس نے 40 فٹ بتائی ہے 35 فٹ ہے، کمٹمنٹ کا اچھا نہیں ہے، ڈیلیور صحیح نہیں کر رہا۔ جب آپ خود ہی اپنی پروڈکٹ کی خامیاں نکالیں گے تو ظاہر ہے دیکھنے والا جو پراپرٹی ڈیلر ہوگا وہ آپ کی نکالی گئی خامیوں کی بنا پر ہی آپ کی جو پراپرٹی ہوگی اس کی ویلیو کی کاسٹ کو لو کرتا جائے گا۔ لہٰذا آپ جب بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں اپنا پلاٹ یا اپنا مکان، دکان، کسی بھی جگہ سیل کرنے کے لیے، تو آپ کے اگر ڈیولپرز کے ساتھ ہزاروں اختلاف ہیں تو انہیں آپ پسے پشت رکھ کے ڈیولپر کی، اپنے پراپرٹی کی، اپنی سوسائٹی کی بھرپور تعریف کریں، خامیوں کو پسے پشت رکھیں، اپنی پراپرٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی خوبیاں ہیں انہیں بیان کریں، اور یہ کہیں کہ فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی شخص چاہے دیکھ لو میں مجبور نہیں ہوں اور میں ایک انویسٹر ہوں، میں نے ایک پروفٹ پہ مطلب پروفیٹیبل کوئی چیز ملتی ہے آپ مجھے دلا سکتے ہیں تو دلائیں، نہیں تو پڑا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بیچنے کی، اور ڈیولپر بھی اچھا ہے، سوسائٹی بھی اچھی ہے، جگہ بھی اچھی ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میں اس سے اچھا پروفٹ بھی کماؤں گا انشاءاللہ، میری سوچ یہ ہے۔ تیسری غلطی اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جس دن وہ مطلب آ رہے ہوتے ہیں دبئی سے، سعودی عرب سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، تو وہ اپنے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی آج میں آ رہا ہوں اور میری 2 مہینے کی چھٹی ہے، اور اس 2 مہینے کی چھٹی کے اندر فلاں والا جو پلاٹ ہے اسے میں نے سیل کرنا ہے۔ جب وہ پاکستان آ کے پہنچتے ہیں تو پھر وہ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اس چکر میں ہوتا ہے، اس نے انویسٹر ڈھونڈا ہوتا ہے یا اپنا پیسہ رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا جانے کا ٹائم جتنا شارٹ ہوگا، اینڈ ڈے کے پہ اگر ہم 2 یا 3 گھنٹے پہلے ڈیل کریں گے تو یہ ہمیں زیادہ مارجن بچے گا۔ تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ نے اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا ہے تو اپنے ایسے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو نہ کریں جو آپ کو جانتا ہو کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ آپ پراپرٹی ڈیلرز ڈیفرنٹ کا انٹرویو کریں، 2 4 5 7 پراپرٹی ڈیلرز کا انٹرویو کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ ان میں سے ایک آدھ آپ کو ایمانت دار لگتا ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، اس کے پاس NOC موجود ہے، تو آپ اسے یہ سونپیں، انتہائی احتیاط سے آپ اسے یہ پلاٹ سونپیں، اور اسے کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ میرا پاکستان میں مختصر دورانیہ ہے۔ احتیاط رکھیں کہ جب آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی کال نہ کرے جس کے ساتھ آپ ذکر کریں کہ جی میرا شارٹ ٹائم رہ گیا ہے، 5 سے 10 دن، 20 دن، 15 دن، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے اندر میرا واپسی کا ٹکٹ ہے۔ جب بھی آپ یہ ذکر کر دیں گے اور آپ پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو پھر آپ کے پلاٹ کی ویلیو راؤنڈ اباؤٹ 20 to 25 لاکھ روپیز گر جائے گی، یا پھر بکے گا ہی نہیں، آپ کو مجبوری کی حالت میں واپس جانا پڑے گا، اور وہاں سے جا کے آپ کو پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے سودا کرنا پڑے گا جس میں پراپرٹی ڈیلر کا اچھا بلا ٹاپ ہوگا۔ چوتھی غلطی، آپ کبھی بھی اپنے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو یہ نہ بتائیں کہ یہ پلاٹ یا یہ پراپرٹی میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میں نے فلاں پراپرٹی لینی ہے۔ اس طرح ہوگا کہ پراپرٹی ڈیلر آپ کا یہ پلاٹ بیچنے میں لیٹ کر دے گا، اور جس پراپرٹی کے لیے آپ خواہش رکھتے ہیں وہ بیانے پہ ہولڈ کر لے گا۔ آپ کی پراپرٹی جب بکے گی بھی تو پھر آپ کو اگلی جو پراپرٹی جس کی آپ کی خواہش ہے وہ آپ کو 25 سے 30% مہنگی پڑے گی۔ لیٹ سپوز وہ 10 کروڑ کی ہے تو آپ کو 12.5 کروڑ روپے کی پڑے گی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیلر کو کبھی بھی نہ بتائیں کہ میں اپنی یہ پراپرٹی اس لیے سیل کر رہا ہوں کہ میں نیکسٹ فلاں جگہ میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ 5ویں غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی ڈیلر کو کبھی بھی اپنے پلاٹ کی یا مکان کی اٹارنی نہ بھیجیں، کیونکہ جب آپ اٹارنی بھیجیں گے براہ راست تو پراپرٹی ڈیلر پارٹی کے ساتھ براہ راست رابطہ کرے گا، اور اگر لیٹ سپوز آپ کا 2.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے
تو آپ کو 2 کروڑ ہی ملے گا، 50 لاکھ روپیہ پراپرٹی ڈیلر ٹاپ رکھ لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلطی کبھی نہ کیجئے گا، 5ویں کے ساتھ ہی ایک غلطی دیکھ لیں کہ آپ کبھی بھی پراپرٹی ڈیلر کو جس ایریے میں آپ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، کبھی بھی پراپرٹی ڈیلر کو پہلے یہ نہ بتائیں کہ میں اس ایریے میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں، فرض کیا DHA 2 میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں اور مجھے پلاٹ کا ریٹ نہیں پتہ، تو میں پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ میں سعودی عرب، دبئی یا انگلینڈ کہیں سے بھی آیا ہوں، تو مجھے آپ میرے اس پلاٹ نمبر کا ریٹ بتائیں، تو اور میں یہ سیل کرنا چاہتا ہوں، تو پراپرٹی ڈیلر پہلے یہ آفر ہی آپ کو کم دے گا۔ اگر آپ اسی پلاٹ کے اوپر کھڑے ہو کے تو پراپرٹی ڈیلر کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پلاٹ میں خریدنا چاہتا ہوں یا اس کے ارد گرد پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، اس صورت میں پراپرٹی ڈیلر آپ کے ہی پلاٹ کا مارکیٹ ریٹ سے تقریباً 2.5 سے 3 سے 4 لاکھ روپیہ اوپر بتائے گا۔ جب آپ کو وہ ایک رف آئیڈیا دے دے، ریٹس آپ کو خریداری کے مطابق دے دے، تو اس کے بعد آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے اور اسے آپ اگر اتنا ریٹ کہتے ہیں تو اتنے میں مجھے بیچ کے دیں۔ یہی وہ 6 غلطیاں ہیں جو ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ ملتے ہوئے آپ اپنی پراپرٹی بیچتے ہوئے کرتے ہیں، اور آئندہ کوشش کیجئے گا کہ یہ 6 غلطیاں آپ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پراپرٹی بر وقت بھی بکے گی اور پروفٹ کے ساتھ بھی بکے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے، خدا حافظ۔